السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 3 کا ترجمہ اور تفسیر۔ آج کا رکوع کا ترجمہ اور تفسیر بہت آسان ہے، بہت جلدی سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آج صبح ڈیجیٹل بورڈ والوں کا بھی کال آ گیا، بولے کہ آپ کا ڈیجیٹل بورڈ آیا ہوا ہے، کہاں دینا ہے؟ میں نے کہا یہاں آ جاؤ، تو انشاءاللہ 2-3 دن میں وہ سیٹ ہو جائے گا سارا، کیونکہ اس کی فٹنگ بھی بڑی تگڑی ہوتی ہے۔ اس کو انورٹر کا پورٹ چاہیے، جہاں میں لگوا رہا ہوں وہاں بجلی کی فٹنگ بھی نہیں ہے۔ جتنے بڑے کام اتنے بڑے تام جھام۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مشرکین اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے تو اعمال ہی غارت ہو چکے ہیں اور دوزخ ہی میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ مشرکین مکہ کو یہ فخر تھا کہ ہم تو خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کی ہم تو خدمت کرتے ہیں۔ اور یہ کبھی کبھی یہودیوں سے پوچھا بھی کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ افضل ہیں، ان کے صحابی زیادہ افضل ہیں، ہم زیادہ افضل ہیں؟ تو یہودی بھی کہا کرتے تھے بھائی تمہاری کیا بات ہے نا، دشمن آپس میں ہوتے ہیں نا، تو کیونکہ یہودی بھی مسلمانوں سے نفرت کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی، تو آپس میں یہ لوگ خود ہی میں ہم تو سچے دین پر ہیں، ہم تو بالکل صحیح راستے پر ہیں، تو یہ کہہ دیا کرتے تھے ارے صاحب آپ کے کیا کہنے ہیں، آپ تو خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہو اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہو، اور جناب والا آپ تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ خدمت کرنا اچھے کام ہیں، لیکن ایمان کے بغیر اس کی کیا حیثیت ہے؟ ایمان کی دولت سے تم محروم ہو تو فرض کے بعد ہی تو نفل عبادت قبول ہوتی ہے، ایمان کے بعد ہی تو سب کچھ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ ایمان کے بغیر تو سارے اچھے کام تمہارے بیکار ہیں۔ اسی لیے مکہ فتح ہو گیا۔ اب مکہ فتح ہونے کے بعد لاسٹ وارننگ بھی دے دی گئی کہ جن کے ساتھ ایگریمنٹ ہے 4 مہینے کا، 9 مہینے باقی جتنا ٹائم رہ گیا وہ پورے کرو اور یہاں سے نکلو، جزیرہ عرب کو خالی کرو۔ اور مشرکین مکہ کو کہہ دیا گیا اب اللہ کی مسجد کو، یعنی اللہ کی مسجد سے مراد مسجد حرام اور خانہ کعبہ، خاص طور پر حج جیسی عظیم عبادت جس کی ذمہ داری یہ مشرکین کے ہاتھوں میں تھی، اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کی مسجد کو آباد کرنے کا حق، آباد کرنے سے مراد یہی حج وغیرہ کا انتظام اور مسجد حرام کی تعمیر، اللہ کے گھر کی تعمیر ہے نا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو آباد کرنے کی اب تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ تم تو خود کفر میں مبتلا ہو، شرک میں مبتلا ہو، پہلے اس کو چھوڑو اس کے بعد کچھ ہوگا۔ چلو تم افضل نہیں ہو، ایمان والا جو ہوتا ہے نا وہ افضل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ما کانا، کوئی حق نہیں ہے للمشرکین، مشرکین کو، ان یعمروا، آباد کرنے کا، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو۔ اللہ کی مسجد کو آباد کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ جو حج وج کی ذمہ داریاں، حج وغیرہ کی ذمہ داریاں جو ان کے ہاتھ میں تھیں وہ شاہدینہ، کیونکہ یہ خود گواہ بنے ہوئے ہیں، علی انفسہم، اپنے خود کے اوپر، کفر کے، یعنی خود کفر کو لادے ہوئے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت، کے ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، کیونکہ اسلام کے بغیر کوئی کچھ قبول نہیں۔ بالکل ایسے سمجھو کہ آپ چیک بھرتے ہو نا، تو آپ چیک بھرنے میں 1 بناتے ہو، 1 کے بعد 0 لگاتے ہو رائٹ ہینڈ کی طرف، تو رائٹ سائڈ پر جو 0 لگاتے ہو تو 1 0 لگاؤ گے 10 ہو جائے گا، 1 0 اور بڑھاؤ گے تو 100 ہو جائے گا، 1 0 اور بڑھاؤ گے 1000 ہو جائے گا، 10,000 ہو جائے گا، 1 لاکھ ہو جائے گا، 10 لاکھ ہو جائے گا، 1 کروڑ ہو جائے گا، 10 کروڑ ہو جائے گا، بڑھتے چلے جائیں گے 0 آپ جتنے لگاؤ گے۔ لیکن یہی آپ 1 بناؤ اور 1 کے بعد 0 ادھر لکھنا شروع کر دو لیفٹ سائڈ کی طرف، تو یہ 1 بھی خراب ہو جائے گا۔ آپ جاؤ گے نا تو اگر 1 روپیہ لکھ کے لے جاؤ گے، صرف 1، تو آپ کو چیک آپ دو گے بینک مینیجر کو تو آپ کو 1 روپیہ دے دے گا۔ لیکن اگر 1 کے بعد آپ رائٹ سائڈ کی بجائے لیفٹ سائڈ پر 0 بنا کے لے جاؤ تو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ آپ بولو گے بھائی 1 روپیہ تو دے دے، 1 تو بنا ہے نا، وہ بولے گا یہ 1 بھی غلط بنا ہوا ہے کیونکہ سب تم نے برابر میں 0 لگا دیے۔ بالکل اسی طرح سے آپ سمجھو کہ ایمان کے بغیر کچھ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ بہت کچھ ایکسیپٹ ہے، چھوٹی چھوٹی نعمتیں، چھوٹی چھوٹی عبادت بھی ایکسیپٹ ہے، لیکن ایمان کے بغیر کچھ نہیں۔
تو اللہ فرما رہا ہے ان کے اعمال ضائع ہو گئے. وفی الناری اور جہنم میں ہم یہ لوگ خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آگے دیکھیے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہوں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. ایسے ہی لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں گے. یہ صحابہ اکرام کی تعریف ہو رہی ہے. انما بے شک یعمرو آباد کرتے ہیں مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو من آمنا وہی لوگ جو ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر واقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں ولم یخشا اور نہیں ڈرتے ہیں وہ الا اللہ سوائے اللہ کے فعسا اور امید کی جاتی ہے اولئک ایسے ہی لوگوں سے ان یکونوا کہ یہ ہوں گے من المہتدین ہدایت پانے والوں میں. صحابہ اکرام کی تعریف ہو رہی ہے. آگے دیکھیے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ. اللہ فرماتا ہے کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے اعمال کے برابر سمجھ رکھا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ تم مسجد حرام کو آباد رکھنے اور حاجیوں کو پانی پلانے کے عمل کو ایمان کے برابر سمجھ رہے ہو؟ نا 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 نا، ایمان کے برابر نہیں ہے یہ. لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ سب برابر نہیں ہو سکتے. بالکل اسی طرح جس طرح سے آپ چیک پہ 1 لگا کے رائٹ سائڈ میں 0 بناتے ہو اور کوئی لیفٹ سائڈ میں بنا دے تو وہ دلیل یہ دے ارے صاحب صرف سیدھے ہاتھ کی بجائے الٹے ہاتھ بھی تو لکھ دیے، ٹھیک ہے تو 1 لاکھ کے بجائے 1000 روپے دے دو مجھے، تم 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ فرماتا ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا. سمجھ رہے ہو؟ دیکھیے اجعلتم کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، کیا سمجھ رکھا ہے؟ سقایت الحاجی حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کی تعمیر، مسجد حرام کو آباد رکھنا. کمن آمنا یہ اس شخص کے برابر ہے کیا؟ من آمنا جو ایمان لایا باللہ اللہ پر والیوم الآخر آخرت کے دن پر وجاہد اور اس نے جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. لا یستوون یہ سب کے سب لوگ برابر نہیں ہو سکتے عند اللہ اللہ کے نزدیک. واللہ اور اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا ہے قوم الظالمین ظالم لوگوں کو. تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں سوچو کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے. سمجھ لو کیونکہ مشرکین مکہ بھی حج کیا کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے. خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے نا وہ مشرکین مکہ نے اس تعمیر کو بہت اچھے سے کروایا ہوا تھا، لیکن یہ سب چیزیں کام نہیں آئیں کیونکہ شرک کی وجہ سے یہ لوگ شرک کیا کرتے تھے. آج بھی ہم لوگ جانے انجانے میں شرک کر لیتے ہیں. خواہشیں پوری نہیں ہو رہی، بچہ نہیں ہو رہا، کام نہیں چل رہا، تو دنیا کے فائدے کے لیے اپنے ڈیزائرز کو پوری کرنے کے لیے ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں شرک کے مرتکب ہو جاتے ہیں، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی. اس لیے بچنے کی کوشش کرو. دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ایکسیپٹیبل ہے لیکن شرک کا ادنا سا شبہ بھی برداشت ہمیں نہیں ہونا چاہیے. چلیے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے وہ اللہ کے نزدیک درجے میں کہیں زیادہ ہیں اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تعریف فرما رہا ہے اور مشرکین مکہ سے کہہ رہا ہے کہ تم ایمان کے بغیر یہ چھوٹے موٹے کام کر لیتے ہو. یہ ایمان کے بغیر چھوٹے موٹے بھی نہیں ہیں، چھوٹے موٹے بھی ہوتے ہیں نا تو ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے اب تمہاری اتھارٹی ختم. الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالہم اپنے مال کے ساتھ، وانفسہم اپنی جان کے ساتھ،
اعظم یہ زیادہ بڑے ہیں، درجتاً درجے میں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، هم الفائزون جو کامیاب ہیں۔ آگے دیکھیے، یبشرهم ربهم برحمت منہ ورضوان وجنات لهم فیہا نعیم مقیم۔ ان کا پروردگار انہیں اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی کی اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں۔ آخرت میں ان کو اتنا اونچا مقام ملنے والا ہے کہ ان کو جنت ملے گی اور اس میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوں گی۔ دنیا میں تو آپ جو چاہیں وہ کر لیں، اب بہرحال اسے ختم ہونا ہے۔ یبشرہم اللہ ان کو یبشرہم ان کو خوشخبری دیتا ہے، ربہم ان کا رب، برحمت رحمت کی، منہ اپنی طرف سے، ورضوان اور خوشخبری دیتا ہے رضا کی، ہے نا، اچھا ورضوان اور خوشنودی کی، وجنات اور ایسی جنت کی، لہم اس میں ان کے لیے، فیہا اس میں، نعیم ایسی نعمتیں ہوں گی، مقیم جو دائمی ہوں گی، خالدین وہ ہمیشہ ہمیشہ، فیہا اس میں رہیں گے، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، خالدین رہیں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ، عندہ اس کے پاس، اجر عظیم اجر عظیم ہے، بڑا اجر ہے۔ آگے دیکھیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اچھا، ایمان والوں اگر تمہارے باپ بھائی کفر کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دیں تو ان کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو لوگ ان کو سرپرست بنائیں گے وہ ظالم ہوں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس میں اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ ہوتے نا، کوئی اولاد ہے تو اپنے ماں باپ کو وہ سرپرست مانتے ہیں، کسی کو بڑا بناتے ہیں۔ عورت ہوتی ہے تو وہ شوہر کو اپنا سرپرست سمجھتی ہے شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ۔ تو جب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا فرض ہو گیا تھا تو اس موقع پر جب لوگ ہجرت کرنے کی سوچ رہے تھے تو بہت ساری چیزیں رکاوٹ کے طور پر سامنے آ رہی تھیں۔ ایک رکاوٹ یہ تھی کہ ماں باپ کی اجازت نہیں تھی اولاد کو، بیوی تھی ہجرت کرنا چاہتی ہے، شوہر ہجرت نہیں کرنا چاہتا، کسی کو یہ ڈر ستا رہا تھا کہ اگر میں نے ہجرت کی تو میرے جو رشتہ دار مکے میں رہ جائیں گے تو میرا وراثت میں سے حصہ چلا جائے گا، ہے نا۔ اسی طرح سے ایمان لانے کے بعد بھی بعض دفعہ کوئی کسی غیر مسلم کو بڑا مان رہا ہے، اپنے ابا سے مشورہ کرتا آ رہا ہے، ہمیشہ سے اپنے ابا کو بڑا مانتا چلا آ رہا ہے۔ اب ایمان لانے کے بعد ماں باپ یا کوئی بھی جس کو سرپرست بنا کے رکھا ہوا ہے وہ کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دے رہا ہے جو اسلام کے خلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو اپنا سرپرست مت بناؤ جو اسلام میں رکاوٹ پیدا کریں۔ ہاں، غیر مسلم رشتہ داروں سے تعلق رکھنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے، لیکن ان کو سرپرست بنا لینا کہ وہ تمہارے اسلام میں رکاوٹ بنے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اے ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا نہ بناؤ، آباءکم اپنے باپ کو، و اخوانکم اور اپنے بھائی کو، اولیاء کیا مت بناؤ، سرپرست نہ بناؤ، سرپرست نہ بناؤ، ان استحب العمر ان استحب الکفر اگر وہ استحب الکفر وہ ترجیح دیں کفر کو علی الایمان ایمان پر۔ ایمان والوں اگر تمہارے باپ بھائی کفر کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دیں تو ان کو سرپرست بناؤ۔ مان لیجیے آپ ہجرت کرنا چاہ رہا ہے کوئی اور یہ منع کر رہے ہیں، آپ اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہو یہ منع کر رہے ہیں، تو ان سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے پھر۔ ہاں، اخلاق، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے سے ملنا جلنا وہ اپنی جگہ ہے۔ آگے دیکھیے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو لوگ ان کو ان کو سرپرست بنائیں گے وہ ظالم ہوں گے۔ ومن اور جو لوگ یتولہم ان کو سرپرست بنائیں گے، منکم تم میں سے، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، ہم الظالمون جو ظالم ہیں۔ آگے دیکھیے،
قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ایک تو سرپرست مت بناؤ، دوسرا ہی بات اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ محبت جو ایک ایمان والے کو ہونا چاہیے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے آگے نہ دنیا کی محبت ہو، نہ مال کی محبت ہو، نہ اولاد کی، نہ بیوی بچوں کی، کسی کی بھی محبت نہیں ہے۔ اور ایک ایمان والا اللہ اور اللہ کے رسول سے ایسی ہی محبت رکھتا ہے۔ ہاں، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بعض دفعہ محبت میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، لیکن جب بھی یہ محبت جوش مارتی ہے تو اللہ اور اللہ کے لیے ہر چیز کی قربانی ایمان والا دینے کو تیار رہتا ہے۔ اولاد اگر آج کوئی ایسا کام کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی شان کے خلاف ہو تو وہ اولاد جس کے لیے جان دینے کو تیار ہوتا ہے، باپ ماں اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ تو نے ایسا اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں بولا۔ تو آج بھی الحمدللہ ہر ایمان والا اپنے اللہ اور اللہ کے رسول سے ایسی ہی محبت رکھتا ہے اور ایسی ہی رکھنا چاہیے۔ دیکھیے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، قل آپ فرما دیجئے، اچھا اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال اور دولت جو تم نے کمایا ہے اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، یعنی عذاب آ جائے گا پھر تو اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہا ہے۔ یعنی یہ صحابہ اکرام تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہر چیز قربان کر چکے تھے، لیکن ان کو پھر بھی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کہیں یہ چیزیں تمہارے لیے رکاوٹ نہ بن جائیں، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ رشتہ داریاں، یہ رشتوں کی بندشیں، یہ بیوی بچوں کی محبت، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ یہ مال، یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، کیونکہ آدمی مال اور اولاد کے لیے جائز ناجائز کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمام چیزیں تمہارے لیے رکاوٹ نہ بنے، اور اگر یہ رکاوٹ بن رہی ہیں تو تم انتظار دیکھو، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ دیکھیے لفظی ترجمہ دیکھیے، قل آپ فرما دیجئے، ان اگر کانا آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، اچھا آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا خاندان، و اموال اور تمہارا مال، اقترفتموہا جو تم نے کمایا ہے، و تجارت اور تمہاری تجارت، تخشون تمہیں ڈر ہے اس بات کا، کسادہا کہ وہ مندہ ہو جائے گا، و مساکن اور تمہارا رہنے کا گھر، ترضونہا جو تمہیں پسند ہے، احبا یہ تمام کی تمام چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں، لیکن تمہیں من اللہ اللہ کے مقابلے، و رسولہ اور اس کے رسول کے مقابلے، و جہاد فی سبیلی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ، فتربصوا تو انتظار کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی آ جائے اللہ آ جائے بامری اپنے فیصلے کے ساتھ، یعنی اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ عذاب دنیا میں مل سکتا ہے، آخرت میں بھی مل سکتا ہے۔ واللہ اور اللہ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا ہے قوم الفاسقین ایسی قوم کو جو نافرمان ہو۔ تو یہ آج کا ہمارا رکوع نمبر 3 ہے جو کمپلیٹ ہو گیا۔ مجھے امید ہے بہت آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे सोशल मीडिया पर काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि मैं किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्ट की स्पॉन्सरशिप लेके आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ खरीदो, इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता ही नहीं होता है। हर महीने मेरा नुकसान होता है क्योंकि मैं स्पॉन्सरशिप नहीं लेता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट का ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं पता। तलबीना जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसका मैं आपको ऐड इसलिए कर रहा हूँ आपके सामने, और इसको रिकमेंड आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो तलबीना है, तलबीना मैंने भी बहुत खाया है और आपने भी तलबीना इस्तेमाल किया होगा, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम तलबीने में मुझे देखने को ये मिली, मार्केट में जितने भी तलबीने उसमें वो मजा ही नहीं आता, क्वालिटी की बहुत कमी पाई जाती है। ये जो तलबीना है आप देखेंगे माई हदाया का तलबीना, ये ऐसा तलबीना है जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, और ये इंशाल्लाह आपको एक बार अगर आप इसको टेस्ट कर लोगे तो आपको इसके अलावा कोई और तलबीना भाएगा ही नहीं। इस तलबीने के साथ क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, भर भर के क्वालिटी इसके अंदर रखी गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बार्ले फ्लोर है, कैशू है, रेजिन्स हैं, डेट्स, पिस्ता, आमंड और बहुत सारी ताकत की चीजें इसमें मिलाई गई हैं। और तलबीने के फायदे क्या हैं आप लोग गूगल कर सकते हैं, बेशुमार फायदे तलबीने के हैं। हम लोग जो है ना जिम करने वाले बंदे खास तौर पर क्या करते हैं ना, वो ताकत के लिए प्रोटीन के डिब्बे पी रहे हैं और वो पाउडर के डिब्बे खा रहे हैं, वो डोले बनाने के लिए जो है ना पाउडर पी रहे हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं बॉडी को। ताकत के लिए आप तलबीना खा सकते हैं, जिस्म में कमजोरी है आप इस तलबीने को यूज कर सकते हैं। उठते बैठते आंखों में अंधेरा आ जाता है, दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए और वजन को कम करने के लिए, जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए बेशुमार फायदों में तलबीना फायदा पहुंचाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तलबीने को बहुत पसंद भी किया जाता था, इसीलिए आप एक बार इस तलबीने को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये तलबीना आपको बहुत पसंद आने वाला है। ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट myhadaya.in, इस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इस तलबीने को यूज करने के बाद, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज कर रहा हूं, इस तलबीने को यूज करने के बाद आपको कोई और तलबीना पसंद नहीं आएगा, इतना इसके अंदर आपको क्वालिटी वाइज आइटम देखने को मिलने वाला है। तो ऑर्डर कीजिए अभी, दुआओं की गुजारिश है, और इसको रिकमेंड भी कीजिए। और जो लोकल चीजें हैं इधर उधर की जो पाउडर वगैरह से बनती हैं, ये देसी आइटम है, इसको इस्तेमाल कीजिए ताकि जेन्युइन फायदा, जो रियल फायदा है वो आपकी बॉडी को मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।